وسلم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عیسائی راہب پر انفرادی کوشش فرماتے ہوئے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ بہت بحث و مباحثہ کے بعد اس نے کہا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے، اور یہ کمال صرف نبی علیہ السلام یا صدیق ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں 50 دن تک بھوکا رہ جاؤں تو کیا تم کفر چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ گے اور اس بات کو جان لو گے کہ اسلام ہی حق ہے اور تم باطل کے پیروکار ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ چنانچہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے یہاں ٹھہر گئے اور 50 دن تک کچھ نہ کھایا، پھر مزید 10 دن بڑھا کر 60 دن کا فاقہ کیا۔ وہ راہب یہ کرامت دے کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس حکایت سے ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے۔ اسلام کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی علیہ السلام سے کوئی غیر نبی افضل ہو ہی نہیں سکتا، اور جو غیر نبی کو نبی علیہ السلام سے افضل مانے وہ کافر ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام آوری سے قبل وہ راہب یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب کوئی غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کا فاقہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس بزرگ نے کرامت دکھا کر اس کی غلط فہمی دور کر دی کہ 40 دن کا فاقہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاصہ نہیں، غلام مصطفیٰ 40 دن تو کجا 60 دن بھی بھوکے رہنے کے باوجود جی سکتے ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بصری بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے 20 برس تک ان کا نفس مچھلی، چاول اور روٹی کا مطالبہ کرتا رہا، مگر وہ اپنے نفس کو مارتے رہے، یہ چیزیں نہیں کھائیں۔ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جو کچھ نعمتیں مرحمت کی گئیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ سب سے پہلے مچھلی، چاول اور روٹی دے کر کہا گیا کہ آج جس قدر دل چاہے کھاؤ۔ دیکھا آپ نے نفس کی پیروی نہ کرنے والوں کا کس قدر اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب اللہ کی رضا کی خاطر نفس کو مارتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں سے پرہیز کرتے ہوئے بھوک برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو مبارک ہو کہ مرنے کے بعد ان کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ الحاقہ میں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو رشتہ ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ سیدنا شیخ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں نفس کی کسی خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے 1 سال کے روزے اور شب بیداری سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں راہ آخرت پر گامزن بزرگان دین خواہشات نفس کی تکمیل سے بچتے تھے، کیونکہ انسان اگر حسب خواہش لذیذ چیزیں کھاتا رہے تو اس سے اس کے نفس میں اکڑ آ جاتی ہے، مغروری پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، نیز وہ دنیا کی لذیذ چیزوں سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ لذائذ دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور وہ رب کائنات کی ملاقات اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو بھول جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے مزوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے حق میں دنیا جنت ہوتی ہے اور اس کے لیے موت قید خانہ ہوتی ہے۔ جو اپنے نفس پر سختی ڈالے، اس کو لذتوں سے محروم رکھے تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ وہ بندہ دنیا میں گھٹن محسوس کرتا ہے، کیوں سے پتہ ہے کہ اصل مزے تو جنت میں ہی ہیں۔ دنیا میں نہ کوئی خواہش پوری ہو رہی ہے، نہ یہاں کا مزہ ہے کسی چیز میں، تو سارے مزے تو جنت میں ہی، تو دنیا میں اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کا نفس دنیا سے کوچ کرنا اور موت کے ذریعے زندگی کی قید سے آزاد ہو جانا پسند کرتا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا یحییٰ معاذ رازی فرماتے ہیں کہ اے صدیقین کے گروہ، جنت کا ولیمہ کھانے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو، کیونکہ نفس کو جتنا بھوکا رکھا جائے اسی قدر کھانے کی خواہش بڑھتی ہے۔ جب شدت سے بھوک لگی ہوتی ہے اس وقت کھانا کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کا تجربہ عموماً ہر روزہ دار کو ہوتا ہوگا کہ دنیا میں خوب بھوکے رہو تاکہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے خوب لذت یاب ہو سکو۔ روزے کی حالت میں جب افطاری سے پہلے کیسی بھوک بھی ہوتی ہے، اس کھانے کا مزہ بھی ہوتا ہے،
تو اس لیے ابھی جتنا اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کی کوشش کریں گے، دنیا میں کم سے کم لذتوں والی چیزیں استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آخرت کا ولیمہ یعنی اچھے اچھے کھانے نصیب ہوں گے مرنے کے بعد۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ۔